ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بڑھ آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کی بات سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات،
قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے. پھر مانگیں کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دیتا ہے مال، اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ. اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے. ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے. ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا. ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا. اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا. جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں. دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضلک عمن سوا. اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما. اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے. اللہ ایسی کفایت فرما، یا کسی کا محتاج نہ رہوں. ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں. ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے. اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے. میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے. ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں، روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں. اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے. اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے. اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا. وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا. اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے. اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں. حرام نہیں مانگتا.
حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا. میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا, وہ بس ایک دفعہ پڑھا, مجھے نہ بھولا. پھر فرمایا سود کا انجام تنگ اور فقر ہے. اور ایک اور صحابی کا قول ہے, اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے. اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے. اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے. تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں, آگے ذرا سنیں. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا مجھے غنی کر دے, مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا, محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا. کیا کمال دعا ہے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, اغننی, مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے. میں جا رہا تھا, سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی, اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے. وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا. آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا, اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے. تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی, اس نے پہچان لیا. میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وَأَغْنَنِي, اللہ مجھے غنی کر دے, بِفَضْلِكَ, ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے, یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں, غور بھی سنیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں. نہ, ہاں محنت شرط ہے, محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, اور مولا ایک شفقت یہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. عَمَّنْ سِوَاهُ, کسی کے در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا, اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا, اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, کی طاقتور دعا ہے. اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں, اندر کے مفہوم کو دیکھیں, اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے, کل بھی پڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے, عدد نہیں تولے جائیں گے, عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اس کی للہیت کتنی ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اور اس کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات, وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا, جس قربانی سے کیا جائے گا, جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں, اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے, وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے, اس مجاہدے سے گھروں کو چھوڑا, آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے, اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا, اس قربانی پہ جو قربانی آئی, کبھی جاگنے کی, کبھی ٹیک ہٹانے کی, کبھی توجہ کرنے کی, کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی, اس میں نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاهُ, مولا مجھے غنی کر دے, اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک, آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال حصہ وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے, رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے, اور وہ سنیے گا غور سے. میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے, اسی کا اس کی فضیلت ہے, اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا, بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی, مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی, حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا, سب کچھ بھول گیا. اس کی محبت سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے جاتے میری ہر چیز میری ختم ہو گئی, حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا, گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں, فلاں چیزیں ہیں, توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا
کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں، میں اسی کی محبت میں، اسی باندھی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کون مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں، بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا، وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت شہد آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا، اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر تو لگت جا حکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا، میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا، سالہ سال گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقت جاکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے۔ حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا، میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا، اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی۔ اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا واسطی، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں، اس شہر میں پہنچایا، میں ایسے اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا۔ سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے۔ اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگدستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندھی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگدستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخرکار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا، پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگدستی دیکھی، ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں، بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، وہی نہیں سوچوں میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے، حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا، اور بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کرنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والی کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا